آج 23 اکتوبر بروز بدھ کی کارروائی۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بدھ اکتوبر کی 22 تاریخ، حسب معمول جو میں نے بات کی تھی اس کے حساب سے آج جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے سامنے پھر دوبارہ پیش ہوا عدالت لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ۔ تو معاملات کیونکہ کل ڈسکس ہو گئے تھے اور اس سلسلے میں نے وضاحت کر دی کہ جو اماؤنٹ مجھے نہیں ملی تو اس کو آپ پیڈ اماؤنٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی جو اماؤنٹ درخواست گزار سائل پٹیشنر کو نہ ملے اور حکومت کہے کہ ہم نے دے دی ہے تو آپ عدالت اس کو پیڈ اماؤنٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس سلسلے میں نے اپنے بینک کی اسٹیٹمنٹ پیش کی کہ یہ بینک انکاری ہے، حکومت کے خلاف اس نے ایویڈنس دے دی ہے، اور جو مجھے بتایا گیا ہے خفیہ طور پر کہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری سکولز اور جتنے بھی آفیسران ہیں وہ نوٹس نہیں لیتے توہین عدالت کا، یعنی جو توہین عدالت ہوتی ہے اس پہ ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ نئی آئینی ترمیم کا خمار ہے یا جج جو ہیں وہ اب کمزور پڑ گئے ہیں کہ اب عدالتوں کی توقیر ختم ہوتی جا رہی ہے، وقار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وہ زمانہ ہوتا تھا جب میں نے دیکھا تھا خلیل الرحمان رمدے صاحب، منیر شیخ صاحب، کرامت نذیر بھنڈاری صاحب، اس طرح ان کے ہم اثر جتنے بھی جج تھے وہ کمال کے آرڈرز کرتے تھے اور کمپلائنس بھی کروا لیتے تھے۔ اب دیکھیں میں اتنے عرصے سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ 1992 کا جو آرڈر میں نے اٹیچ کیا ملتان بینچ کا کہ تنخواہیں آرڈر میں لکھی ہوئی ہیں کہ مل جائیں گی مگر نہیں ملی، 25/3/1992 کا ایک ریٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوا، انڈرٹیکنگ آئی، اور اس انڈرٹیکنگ کے سلسلے میں جو سرکاری وکیل تھے وہ تصدق حسین جیلانی تھے۔ تو 25/3/1992 کے دن تصدق حسین جیلانی صاحب نے، جو کہ بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر سپریم کورٹ کے جج بنے اور پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ بن کر ریٹائر ہوئے، وہ 1992 میں میرے ساتھ کھڑے تھے بطور سرکاری وکیل، اور انہوں نے انڈرٹیکنگ حکومت کی طرف سے دی کہ پیمنٹ جو ہے وہ جلد ادا کر دی جائے گی، مگر پیمنٹ تھوڑی ادا کی، زیادہ جو مکمل ادائیگی ہے وہ نہیں کی گئی۔ یہ 1992 کی انڈرٹیکنگ۔ پھر اس کے بعد 1998 میں نے پھر یہ آگاہی دی ہائی کورٹ کو کہ یہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر یہ 1998 میں بھی ڈائریکشن ہوئی، اور پھر 1998 کے بعد میں نے 2000 یعنی ریٹ پٹیشن 10/425/2000 یعنی سال 2000 میں جو میں نے ایکسیپٹ ہوئی 8/5/2001، اس کے بعد حکومت پاکستان کے خلاف جو میں نے ریٹ کی 2019 میں، یعنی 19 سال بعد میں نے پھر ریٹ کی، جو کہ ایکسیپٹ ہوئی، اور اس میں ڈائریکشن ہوئی وزیر اعظم پاکستان کو یا آفس وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ اس وقت فیڈریشن کا معاملہ بیچ میں لایا کہ وہ مسائل حل نہیں کرتی۔ تو اس طرح پھر 29/4/2022 کا آرڈر میں نے عدالت کو پیش کیا کہ یہ بھی آرڈر دیکھ لیں، اس میں بھی سیلری ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ میں رشوت کے خلاف ہوں، اور یہی بات میں نے عدالت کو بتائی ہے کہ جب تک رشوت نہ دوں میرا کام نہیں ہوگا، اور میں رشوت دینے اور لینے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مسائل سرکاری دفاتر میں حل نہیں ہو رہے، اور میں مجبور ہو کے چیف سیکرٹری، جو کہ پہلے ڈپٹی کمشنر ملتان تھے، جن کو آرڈرز دیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آرڈرز کو نہیں مانتے، تو ڈپٹی کمشنر کے طور پر زاہد اختر زمان نے
नाइंसाफ़ी की अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराया तो मजबूरन उसको फिर मैंने पार्टी बनाया है। अब जब आवाज़ पड़ी है तो फ़रहत इकबाल बनाम जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब पड़ी तो एक दफ़ा तो सरकारी वकील समीना राना साहबा उठने लगी तो जज साहब ने मैं बिठा दिया कि अभी हम इस केस को देखने दें। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इंतज़ार कर लें, मैं इस सिलसिले में एक अच्छा फ़ैसला करूँगा। तो मैं फिर 4 बजे तक वहाँ बैठा रहा तो मुझे पता लगा कि आज फ़ैसला रिज़र्व हो गया। हो सकता है कि कल जुमेरात को, क्योंकि जुमेरात को जस्टिस अली बाकर नकवी साहब लाहौर चले जाते हैं, ये मामूल है, और जुमे वाले दिन लाहौर में काम करते हैं। आइनी तौर पर एक अहम जिम्मेदारी है, वो हर जुमे को वहाँ अटेंड करते हैं। अदालत लाहौर में होती है, सोमवार से लेकर जुमेरात तक वो मुल्तान में। तो इसलिए मुझे फिर कल के लिए उन्होंने कहा है कि आप आके पता कर लेना, हो सकता है कि आपका अदायगी का अच्छा ऑर्डर जारी हो जाए, क्योंकि ये फिर मौजूद अदालत में मुझे एतमाद है, जो मैंने अपनी साबिक़ा वीडियोज़ में बताई थी, आपको आगाह किया था कि जस्टिस अली बाकर नकवी वाहिद जज हैं जो मुखालफिन के मुंह से 17/1/2014 को सच उगलवा लिया कि हमने पेमेंट्स नहीं की और अभी तक इसके बिल नहीं आए। यानी पेमेंट्स के लिए क्लेम या बिल जो है वो आने चाहिए। तो फिर मैंने ये कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 100 जज जो कि 1992 से लेकर 2013 तक कोशिश करते रहे, उनको पकड़ाई नहीं दिया सरकारी वकीलों ने और सरकारी ऑफिसरान ने, और यही रट्टा एक ही लगाते जी पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई। भाई पेमेंट जो आपने लिस्ट बनाई थी 2005 में और हाई कोर्ट को बयान भी दिया था कि हमने पेमेंट कर दी है, तो उस वक्त तो जस्टिस चौधरी एजाज साहब थे, उन्होंने बैंक से रिपोर्ट ना मांगी। ताहम उसके बाद जस्टिस जहांगीर अरशद साहब आए, मैंने कहा जी पेमेंट्स तो नहीं दी इन्होंने, ये 2005 की बात है। और इस सिलसिले में फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जज जो हैं अवॉइड करते हैं फाइनेंस मैटर को सुनने के लिए कि कहीं हमारे खाते में ना पड़ जाए। ये मैं बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। 6 जज साहबान ने इनकार कर रखा है या इनकार कर दिया था कि हमने ये फाइनेंस मैटर नहीं सुना। सबसे पहले जो मैं देखा है वो जस्टिस हमारे नज़ीर अहमद सिद्दीकी साहब थे, जो कि 2005 में उन्होंने मौजूद कर ली कि मैंने ये केस नहीं सुनना, मुझे समझ नहीं आती। बहुत गर्मा गर्मी भी हुई, लड़ाई भी हुई जस्टिस नज़ीर अहमद सिद्दीकी साहब से, हालांकि वो बड़े समझदार जज समझे जाते हैं और उनका एक रिकॉर्ड है, लेकिन वो मेरे मामले में बहुत गुस्से में आ गए। यानी अदालत के डेकोरम से बाहर निकल गए। अदालत में जज को गुस्सा नहीं करना चाहिए वरना फैसले गलत हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2011 में हमारे जस्टिस जनाब एजाज हुसैन शाह साहब प्रमोट होकर जो आए थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरी समझ से बाहर है। फिर उसके बाद शहजाद अहमद खान साहब सीनियर जज भी रहे हैं हमारे, और अभी चंद ही दिनों में पंजाब में जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो उन्होंने भी माजरत कर ली। तहरीरी तौर पर मैं बता रहा हूँ, जस्टिस यूनिस साहब ने तहरीरी तौर पर रिटर्न देख के दिए कि मैं ये केस नहीं समाप्त करूँगा, मुझे समझ से बाहर है। फिर इसके बाद सिलसिला चलता हुआ यहाँ जो पहुँच गया हमारे जस्टिस शान गुल साहब, जो बहुत अच्छे मिजाज के थे और बड़े खूबसूरत उनसे ताल्लुक़ भी बना, जो कि मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम वकील साहब, जो कि मुल्तान के मशहूर वकील भी हैं, सर्विस मैटर को समझते हैं, तो राजा नवीद आज़म। तो मुझे कहने लगे राजा नवीद आज़म, भाई आपने तो अंदर बैठकर चाय पी है जस्टिस शान-गुल के साथ। मैंने कहा चाय मैं कई जजों से के साथ बैठकर पी चुका हूँ। जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम अहमद साहब, तो उन्होंने भी 2019 में मुझे चाय पिलाई थी, और चाय की एक कंडीशन थी कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर जज
آپ کا دوست ہے تو ہمیں ایک کپ چائے کا پلوا دو، ہم اس کو گارنٹی دے آئیں گے کہ پیمنٹس کر دیں گے۔ میں نے جج صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی جناب ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ملتان عمر دراز بھٹی صاحب اور خان ریاض احمد خان بلوچ CEO ایجوکیشن ملتان چائے کی شرط پر میری پیمنٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اگر چائے پینے کے بعد تمہارا کام ہو جائے تو میں ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر 4:30 بلا لیا، اس وقت سرکاری وکیل بھی شوکت محمود ماڑا صاحب تھے، نہایت نفیس انسان ہے، میں نے اس سے نفیس سرکاری وکیل نہیں دیکھا۔ یعنی وہ بغض نہیں رکھتے تھے، مخالفت تو کرتے تھے عدالت میں، لیکن باہر آ کر وہ فرینڈ شپ والا ماحول ہوتا تھا۔ آج بھی ملتے ہیں، بڑے پرتپاک خوبصورت انداز ہے جن کا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جتنے سرکاری وکیل میں نے 1990 سے لے کر اب تک جو آرڈر شیٹ ہائی کورٹ میں موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ملنسار با اخلاق جو سرکاری وکیل ہے وہ ہے شوکت محمود ماڑا۔ تو انہوں نے پھر اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور جناب جسٹس مجاہد مستقیم احمد نے ہم یعنی دونوں پارٹیوں کو چائے پہ بلا لیا، چائے پی، بسکٹ کھائے، اور اس کے بعد باہر آ کر مجھے بتایا جی آپ کو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اب توہین عدالت میں پیمنٹس کرنے کا انداز کیا ہے جی کہ جج ہمیں پروٹوکول دے۔ میں نے کہا مہربانی، جج صاحب نے پروٹوکول دے دیا ہے، اب آپ پیمنٹ، اور اس کے سلسلے میں پھر رپورٹ بھی میرے حق میں آ گئی 2020 میں، جو 25/1/2020 کو جمع ہوئی ہائی کورٹ میں، سرکاری وکیل نے خود جمع کرائی۔ وہ بھی میں نے مسترد جسٹس علی باقر نجوی صاحب کو پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی رپورٹ ہے۔ میں نے کہا یہ پرانی نہیں، یہ سب سے آخری رپورٹ ہے، آپ اس کو بے شک ویریفائی کرا لیں، جس میں انہوں نے کہا پیمنٹ کر دیں گے۔ تو یہ چائے پلانے کی خوبصورت اضافہ ہوتا ہے کنٹیمپٹ کے کیس میں۔ اب وہ حالت نہیں رہی کہ آپ کہیں جی عدالت جیل بھیج دے گا۔ اب تو میں بس وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو تاکہ بے توقیری مزید نہ ہو، جیسے حالات دیکھ رہے ہیں آپ کہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جج صاحبان کا بھی کوئی قصور نکل آئے، کیونکہ جب سے میں نے عابد حسین چٹھا کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے تو میں نے یقین ہو گیا ہے کہ جج بھی قصوروار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ خود جان بوجھ کر اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں خواہ۔ اب وہ کہتے ہیں جی علی باقر نجوی صاحب کے جانے کے بعد اب کیس جو ہے وہ عابد حسین چٹھا صاحب سنیں گے۔ میں نے کہا جی وہ موسٹ ویلکم، اگر وہ تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتارے گا تو میں پیش ہو جاؤں گا، اگر وہ پھر اسی طرح منفی سوچ رکھے گا، منفی باتیں کرے گا، غلط باتیں کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ جج صاحبان اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے جسٹس شان گل کے چیمبر یا اس کے ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کر جو چائے پی تھی اور اس کو وائرل کیا تھا میرے مخالفین سرکاری وکیل نے کہ یہ جسٹس خصوصی پروٹوکول کیوں دیتا۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، میں نے کہا جسٹس شان گل صاحب آپ مجھے چائے جو پلا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بات مخالف وکیل نے جا کے وائرل کر دینی ہے۔ پوری پاکستان کو پتہ چل گیا اس وقت کہ فرحت اقبال اور جسٹس محمد شان گل ایک دوسرے سے 1 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں اور وہ گپیں لگا رہے ہیں آپس میں۔ تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ جسٹس شان گل صاحب کی چھٹی ہونے میں یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ یہ دوسری پارٹی یا ایک پارٹی کو خصوصی پروٹوکول دیتا۔ بات بہت لمبی ہوگی ہے، میں بس یہی کہوں گا کہ جسٹس صاحبان کو اپنا ڈیکورم خود رکھنا چاہیے، کسی کی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف ذاتی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا میں نے خود اندازہ لگایا ہے کہ اگر جسٹس محمد شان گل میری فیور نہ کرتے، مجھے چائے نہ پلاتے یا مجھے زیادہ پروٹوکول نہ دیتے تو آج ہو سکتا ہے وہ جسٹس کے عہدے پہ ہوتے، کیونکہ چنگاری کے لیے آگ لگانے کی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس اس بات میں پھر میں نے کہا تھا
ایک سرکاری وکیل ہیں جو ملتان کچہری میں آج کل اپنی پریکٹس کرتے ہیں، جب ان کو ہٹا دیا گیا، شکیل اختر سندھو صاحب۔ میں نے کہا شکیل صاحب یہ چائے جو ہے نا جج صاحب کو مہنگی پڑے گی۔ کہتے نہیں یار یہ ڈیلیڈ جج ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میں اندر بیٹھا چائے کے گھونٹ پی رہا تھا اور وہ جو شکیل اختر سندھو صاحب ہے وہ میرے کام میں لگے ہوئے تھے، جو جج صاحب نے اسے کہا تھا کہ میں یہ چائے پیتا ہے، آپ جا کر اس کا کام کریں۔ تو آج بھی آپ جا کر شکیل اختر سندھو صاحب سابقہ سرکاری وکیل، فیڈریشن آف پاکستان 2021، کچہری ملتان میں لائبریری کے ساتھ اس کا چیمبر ہے، آپ اس سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کنفرم کرنا چاہیں تو ان شخصیات کو مل سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب رخ تبدیل ہوتا ہے جج صاحبان کا تو معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اصل میں میرا مقصد عدالتی نظام جو میں نے دیکھا ہے 30 سالوں میں وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس میں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے یہ ان کی اپنی سوچ، جو میں نے دیکھا ہے پرکھا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں میری سابقہ ویڈیوز بھی جو تجربات پہ منحصر ہے وقتی طور پر میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ جو بھی ہوتا ہے ملک کے اندر اس طرح کے جو آبزرویشنز ہیں اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے اختلاف کریں، لیکن یہ ہے کہ مجھے عدلیہ پہ آپ ناراضگی یہ ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ جج کو لہاڑی مار رہے ہیں جو پارٹی میں بن جاتے ہیں، وہ نہ میرا ساتھ دیں نہ کسی اور، وہ قانون کا ساتھ دیں، مت کسی کو اکسائیں، مت کسی کو گھسیٹیں کہ وہ آپ کی فیور کریں، آپ کے حق میں بولیں۔ اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں پھر کہوں گا آپ سے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ انصاف جو ہے سب کو ملے، بس یہ دعا کریں کہ انصاف سب کو ملے۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ سب کو انصاف ملے۔ بہت بہت شکریہ، شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ میری اس آواز کو آپ سب تک پہنچائیں اور وہی دعا کریں، کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، یہ لازمی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب پاکستانی مل کے دعا کریں تو اس سے کوئی انقلاب اچھا آ جائے، جو حالات چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، یہی بات شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔